چوئی صاحب یہ بطور ذرا آپ ڈپلومیٹک ایکسپرٹ یہ بتائیے، ڈپلومیٹ بتائیے، اوور آل جو باڈی لینگویج دونوں رہنماؤں کی رہی، ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نیتن یاہو سرخ ٹائی لگا کے ایک پاور کی علامت بنے ہوئے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بلو کلر امن کی بات، امن کو ظاہر کر رہے ہیں. لیکن دو ریاستی حل کی مخالفت کی گئی نیتن یاہو کی طرف سے. ایک لمحے پہ ٹرمپ نے ان سوالات کو اگنور کیا، یا حرف عام میں کہیں تو گول کیا. کیا امریکہ پوری طرح اس ضمن میں اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے؟ اور دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ آبویسلی بیچ میں تھوڑی آواز رک گئی تھی. جو ارشاد صاحب فرما رہے تھے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. امریکہ اور اسرائیل اپنے کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اسرائیل کو مکمل طور پر امریکہ کی حمایت ہے، نہ صرف امریکی صدر کی طرف سے یا کسی بھی امریکی صدر کی طرف سے، بلکہ کانگریس میں بھی مکمل طور پر ان کو حمایت حاصل ہے اسرائیل. اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا اس وقت ایک ایسے انتشار سے گزر رہی ہے جس میں بین الاقوامی قانون نامی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور ایسے میں صرف طاقت کا جو استعمال ہے صرف اسی کے اوپر سارا انحصار کیا جا رہا ہے. تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک اسرائیل کے آگے نہیں بول پا رہے، یا چلیں اگر بول بھی لیں، بیان بھی دے دیں، تو کوئی عمل اس کے خلاف کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں. میں اس میں OIC کو بھی شامل کرتا ہوں، جس میں بیانات تو بہت نہیں ہیں لیکن عملاً کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی جس سے اسرائیل کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچے، معاشی لحاظ سے یا کسی لحاظ سے. سارے ممالک جو ہیں یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ویسٹ فالین نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا، اس میں نیشن سٹیٹ صرف اپنا ہی مفاد دیکھتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی کہیں پہ لوگ اتنا مر رہے ہیں اور یہ بیچارے جو لوگ ہیں یہ بے بس ہیں ایک لحاظ سے، اور کوئی ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا. تو ساری جو اس وقت عرب عالم میں بھی جو اقوام ہیں، مسلمانوں میں بھی، وہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا افسوس بھی ہے اس بات کا کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں، خصوصاً غزہ کے جو لوگ ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے. پبلک اوپینین، ارشاد صاحب نے صحیح کہا کہ مغرب میں بلکہ پبلک اوپینین بھی ہم سے زیادہ برانگیختہ ہے، بولتا ہے، لیکن حکومتیں نہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے. جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے، یہ دو ریاستی عمل کو ٹھکرانا یہ آج کی نہیں ہے. ان کی جو پارٹی لیکوڈ پارٹی ہے وہ 1978 سے انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم دوسری فلسطین کی ریاست نہیں بننے دیں گے. چنانچہ دباؤ ڈل نہیں سکتا، نہ بین الاقوامی دباؤ ہے، نہ مسلمانوں کا، نہ عربوں کا دباؤ ہے، اور کوئی اخلاقی دباؤ بھی ان کے اوپر کوئی نہیں ہے کہ بھئی وہ خود ہی سوچ لیں کہ زندہ انسانوں سے کھیل رہے. تو ان کا جو مجھے آبجیکٹو وہی نظر آتا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلسطینیوں کا انخلا چاہتے ہیں، اردن میں، سعودی عرب میں، مصر میں، لیبنان میں، ان میں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو پش کرنا چاہتے ہیں. 2 ملین یہ ہیں اور میرا خیال ہے 2.5-3 ملین جو ہے ویسٹ بینک میں ہے. تو ان سب کو وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں. یہی مجھے نظر آ رہا ہے، اور دنیا کی اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان کا یہ مذموم ارادے سے ان کو روک سکے. اچھا، جوزف یہ فرمائیں کہ ایسی صورت میں دو ریاستی حل اگر نہیں ہوتا تو یہ جنگ بندی پھر کس اصول پر ہوگی؟ کیا اگر یہ انخلاء کا منصوبہ ہی ہو اور ٹرمپ اس پر ایگری کریں، حماس تو ظاہر نہیں کرے گا، تو کیا OIC، ہمسایہ ممالک، عالم اسلام یہ تسلیم کر لیں گے کہ بس ٹھیک ہے، اگر وہ اسرائیل نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، مجبوری ہے، ماننا چاہیے؟ نہیں مانیں گے. جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا اپنا مفاد آ جائے گا، یعنی اردن والے کہیں گے کہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی 50-60% فلسطینی ہیں اور بھی آگے، تو جو ان کی اردن کی جو اپنی شناخت ہے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور فلسطینی ریاست بن جائے گی. تو اردن نہیں مانے گا، سعودی عرب بھی نہیں مانے گا، مصر بھی ابھی بیچارہ ذرا کمزور ہے اس وقت وہ شاید، لیکن شاید وہ بھی نہ لینا چاہے فلسطینیوں کو مزید. تو مجھے لگتا ہے کہ ریزسٹنس تو ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوا
کہ اسرائیل کے جو اگلے منصوبے ہیں، دیکھیں انخلا کے بعد بھی ایک منصوبہ ہے نا کہ یہ سارے عرب جو ہیں ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں جس کا نام تھا انڈیا یورپ اکنامک اور یورپ اسرائیل کی اکنامک کوریڈور آئی میک. تو یہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ مڈل ایسٹ جو ہے ایک نیا مڈل ایسٹ ہوگا جس میں سب سے علاقے کے بڑے تھانے دار ہوں گے اور پوری اقتصادی کارروائی جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھومے گی. وہ نہیں ہونے لگا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. یہی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی. عرب ممالک میری اپنا خیال ہے کہ وہ نہیں لیں گے. او آئی سی کو بھول جائیے. او آئی سی بیان ضرور دے دے گی اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن او آئی سی کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ وہ انفورس کر سکے نا. پولیس نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن عرب ممالک کو جب اپنا خطرہ محسوس ہوگا جو لگتا ہے کہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ نہیں مانیں گے یہ والا حل جو ہے کہ جی سارے فلسطینی اور غزہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لا کے ان ملکوں میں آباد کریں. اس لیے اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ کاغذوں کی حد تک تو ہے، لیکن میں اس کو آگے جاتا نہیں دیکھ رہا. اس کے نتیجے میں البتہ میں مزید خون ریزی ضرور دیکھ رہا ہوں کیونکہ ایک دیوانگی ہے جو اسرائیل کے اوپر، جنون ہے جو سوار ہے. ایک اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 75% علاقہ ہم خالی کر دیں گے، 25% میں ہم موجود رہیں گے. اور نیتن یاہو کہتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست تو خیر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اگر وہ ہمارا کنٹرول مان لیں، سیکیورٹی کنٹرول جو ہے، تو کیا یہ سیکیورٹی کنٹرول والا معاملہ یہ عرب ممالک مان لیں گے؟ دیکھیں ایز لانگ ایز فلسطینی فلسطین میں ہی رہیں، یعنی ویسٹ بینک میں اور غزہ میں رہیں، تمام عرب ممالک مان لیں گے، کیونکہ وہ ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ ان کے ہاں لا کے یہ آباد نہ کیے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے ملکوں میں کوئی شورش پیدا ہو، تو وہ تو شاید یہ بالکل نہیں چاہیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس چیز کا ان کے اوپر دباؤ ضرور رہے گا. اور اگر امریکہ بھی اس کے اندر کوئی لا کے اپنی کوئی سیکیورٹی زیادہ کرتا ہے تو دیکھیں نا جس طرح اسرائیل کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اپنے ٹروپس وہاں پہ کبھی بھی لائے گا تا وقت کہ یہ مکمل طور پر علاقہ جو ہے وہ خالی نہ ہو جائے. تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اسرائیل یہ جنگ لڑے، پیچھے سے وہ اس کی مدد کرتے رہیں گے. بڑی بھیانک جنگ ہوگی، بڑی اندوہناک قسم کی یہ جنگ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ روکنے کے لیے یورپ تو بالکل ہی کہیں نہیں ہے، لیکن امریکہ بھی ابھی تک تیار نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ روکے. صحیح ہے. اچھا جوزف یہ فرمائیں کہ ایک ساتھ ہی ساتھ مہم چل رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی، اس کے حوالے سے ٹرمپ بات بھی کرتے ہیں، ٹرمپ کے وزیر بھی بات کرتے ہیں، ان کے داماد کا ایک بیان آیا، کئی ملکوں کا اس نے نام بھی لیا. تو یہ اگر مہم شروع ہو جاتی ہے ایک جنگ بندی کرانے کے بعد، تو اس میں عرب ممالک کا، او آئی سی کا، مسلم ممالک کا رد عمل کیا ہوگا اور امریکہ کتنا دباؤ ڈال پائے گا؟ صاحب یہ جنگ بندی کیا ہے؟ دیکھیں نا، حماس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہاسٹیجز ہیں یا ان کی جو لاشیں ہیں جو مر گئے ہیں وہ واپس کریں اور اس کے مقابلے میں سیز فائر ہوگا. پہلے بھی تو سیز فائر ہوا تھا، تو کیا اسرائیل نے روک لیا تھا اپنا فائر؟ تو اگر یہ سیز فائر ہو بھی جائے تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کسی حوالے سے بھی کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہم عربس کو بھی یقین آ جائے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. میرے خیال میں جو ان کا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے کہ یہ سارے یہاں سے ان کو کسی طریقے سے اکھاڑ دیا جائے اور کہیں اور بھیج دیا جائے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابراہمز اکارڈ یا اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے جو پہلے مومنٹم بنا تھا وہ مومنٹم اب بن سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومنٹم نہیں بنے گا، سعودی عرب نہیں کرے گا. اور جو ان کے داماد ہیں ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے سعودی عرب کا، پاکستان اور انڈونیشیا کا نام لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ریاستیں شاید ریکگنائز نہ کریں ایون آفٹر سیز فائر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں.